بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن لیکچر 4th ایئر میں آپ کو ویلکم۔ ایجوکیشن کا چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا ڈسپلن، نظم و ضبط۔ نظم و ضبط جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کس قدر اس کی اہمیت ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی ترقی کا جو ہے ذمہ دار وہ وہاں کا تعلیمی ادارے کا ڈسپلن ہے۔ جس طرح کا ڈسپلن ہوگا تعلیمی ادارے کا ماحول بھی ویسا ہی ہوگا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جمہوری ضبط، آمرانہ ضبط اس کو ڈسکس کیا۔ جمہوری ضبط میں سیلف کنٹرول، سیلف گروتھ، آمرانہ ضبط جو ہے اس میں سختی سے غیر مشروط اطاعت کروائی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خارجی ضبط کیا ہے، اس کی نمایاں خوبیاں اور خامیاں ہم ڈسکس کریں گے، یا خارجی تصور ضبط پر ہم ڈسکشن کریں گے، بحث کریں گے۔ خارجی ضبط، یہ جو کل لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں آمرانہ ضبط کو میں نے ڈسکس کیا تھا۔ آمرانہ ضبط جو ہے یہ خارجی ضبط اسی کی اگر ہم دوسری شکل کہیں یا اسی کو نام دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ خارجی ضبط اس کو کہا جاتا ہے، اور جو جمہوری ضبط ہے اس کو داخلی ضبط کہا جاتا ہے، کہ انسان اسٹوڈنٹ کو جب رولز اینڈ ریگولیشن کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا موٹیویشنل لیول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان اس کی سوچ، اس کا سوچنے کے انداز، زاویے بدل جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے جمہوری ضبط۔ اور خارجی ضبط کو ہم آمرانہ ضبط بھی کہہ سکتے ہیں، اور آمرانہ ضبط کو ہم خارجی ضبط بھی کہہ سکتے ہیں۔ خارجی ضبط جو ہے وہ تعلیمی ادارے کی سرگرمیوں میں تنظیم پیدا کرنے کا ایسا انداز ہے جس کے تحت طلباء کو بیرونی دباؤ کے ذریعے اصولوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ ضبط کی اس قسم میں طلباء سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ غیر مشروط اپنے اساتذہ کے احکامات پر سختی سے عمل کریں گے۔ اس ضبط میں معلمین اور تعلیمی منتظمین کے ہر حکم کو حرف آخر قرار دے کر طلباء کے لیے اس کی تعمیل کو لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس تصور ضبط میں معلم ایک اتھارٹی ہے جس کا کام بچوں کو نئی معلومات فراہم کرنا ہے۔ اتھارٹی ٹیچر کے پاس ہے، تعلیمی انتظامیہ کے پاس ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پابند ہیں غیر مشروط اطاعت کے، ہر حکم کو جو ہے وہ اس پہ انہیں عمل پیرا ہونا ہے۔ طلباء کا فرض ہے کہ وہ خاموشی سے معلم کی بات سنیں۔ ماحول کو اپنی مرضی کے تابع رکھنے کے لیے معلم اپنے طلباء کو جسمانی سزا بھی دے سکتا ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس تصور ضبط میں بچے جسمانی سزا سے بچنے کے لیے غلطیوں سے باز رہتے ہیں، یعنی خوف جو ہے اور اطاعت کے جذبات ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں، اور بچے جو ہیں پھر وہ غلطیاں جسمانی سزا سے بچنے کے لیے غلطیاں کرنے سے باز رہتے ہیں۔ بچوں کو سزا دیتے وقت غلطی کے اسباب کو نظر انداز کر کے صرف نتائج کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ بعض ماہرین یعنی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بچے نے یہ غلطی کی۔ فار ایگزامپل ایک بچہ چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، کون سے فیکٹر تھے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ بعض ماہرین اس تصور ضبط کو منفی ضبط قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے ہم بچوں کو غلط بیانی سے باز تو رکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں سچ بولنے پر آمادہ بھی نہیں کر سکتے۔ خارجی ضبط طلباء کی غیر مشروط اطاعت ہے، معلم کی اتھارٹی ہے، اور جسمانی سزا کے خوف کا مجموعہ ہے۔ اس کو ہم خارجی ضبط کہیں گے۔ ابھی تک جو میں نے ڈسکس کیا اس میں اتھارٹی معلم کے پاس ہے، جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، بچہ جسمانی سزا سے ڈرنے کے لیے جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اس کی کچھ خوبیاں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے طلباء میں اطاعت کی عادت نمو پاتی ہے جو گروہی زندگی کا اہم تقاضا ہے، یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، اس تصور ضبط کے تحت کسی بھی سرگرمی کے جلد نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہر سرگرمی کم وقت میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے تعلیمی ادارے کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے اور ہر فرد اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی سزا کے خوف سے بچوں کی تعلیمی امور میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور ان کی صلاحیتیں تعلیم پر مرکوز ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ شخصیت کی نمو کی صورت میں نکلتا ہے۔
خارجی ضبط کے باعث طلباء سخت قواعد کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ سخت تربیت انہیں عملی زندگی میں ہر قسم کے اصول ماحول میں فرائض انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔ خارجی ضبط سزا کی قوت پر یقین رکھتا ہے اور اس لیے اس کے کچھ ڈی میرٹس ہیں، اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ خامیاں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی ہیں۔ خارجی ضبط بچوں کے فطری تقاضوں کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بچے کی بے قرار فطرت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی جستجو میں رہتی ہے، لیکن خارجی ضبط بچے کی فطری تحریک کو روکتا ہے کیونکہ لگے بندے اصولوں کو انہوں نے فالو کرنا ہے۔ نمبر 2، ہر بچہ صلاحیتوں کا حامل ہے، اس کی زندگی جوش سے پر ہوتی ہے، اس کے جوش کو تعمیری کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خارجی ضبط اسے خود بخود متحرک ہونے کی اجازت نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں اس کی فطری حرکت دم توڑ دیتی ہے۔ اس طرح وہ خارجی احکامات کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ غیر فطری پابندی اس کے جوش کو ماند کر دیتی ہے۔ اس صور ضبط میں آمرانہ طرز عمل اور سزا کا خوف بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے بچے کی ذہنی نمو رک جاتی ہے اور غیر فطری اصولوں پر عمل کر کے اس کی شخصیت میں منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ خارجی ضبط کی نوعیت منفی اور یک طرفہ ہے۔ اس کے ذریعے اگرچہ بچوں کے منفی جذبات پر ہم قابو تو پا سکتے ہیں، لیکن خارجی ضبط کے ذریعے بچوں میں مثبت جذبات کی نمو بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان میں نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پازیٹیو چیزیں سیکھیں۔ اس ضبط میں بچے کے منفی رجحان کے محرکات کو تلاش کرنے کی بجائے سزا کے ذریعے بچوں میں ضبط کے لیے اطاعت کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ضبط کے باعث بچے مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل میں گر جاتے ہیں۔ اس سے اساتذہ اور انتظامیہ کے بارے میں طلباء کا رویہ منفی ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے کے باعث طلباء تعلیمی امور میں منفی رجحانات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ خارجی ضبط معلم متعلم تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس ضبط کے دوران پروان چڑھنے والے طلباء لاشعوری طور پر اپنے معلم سے نفرت کرتے ہیں۔ اساتذہ کا منفی رویہ طلباء کے شعور اور لاشعور کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان کا باعث بنتا ہے۔ اساتذہ کی تشدد پسندی بعض اوقات طلباء کو اذیت پسند بنا دیتی ہے۔ یہ ہم نے جو ہمارے مدارس ہیں وہاں کا ہم نے ماحول دیکھا ہوگا، بچوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بچے خود اذیت پسند ہو جاتے ہیں۔ جب تک طلباء کو کافی جسمانی سزا نہ ملے تو اس کے جذبہ اذیت پسندی کی تسکین نہیں ہوتی۔ اس جذبے کے تحت وہ شرارتوں اور تعلیمی امور سے عدم دلچسپی اپنا معمول بنا لیتے ہیں تاکہ سزا ملنے پر ان کی تسکین ہو سکے۔ خارجی ضبط طلباء میں اعلیٰ انسانی صفات تلف کر کے ان میں احساس کمتری بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ نظم بچوں میں خوف پیدا کر کے انہیں بزدل بنا دیتا ہے۔ یہی بزدلی بچوں میں احساس محرومی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ اس کے کچھ ڈی میرٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے کہ سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں کیونکہ ان کو آزادانہ اظہار کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے یہ اس کی تھیں کچھ خارجی ضبط، اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ۔ کل جو ہے وہ تھرسڈے ہے، تھرسڈے آپ کا ریویژن ڈے ہے۔ اس میں آپ نے نظم و ضبط جو ہے اس میں جمہوری ضبط اور آمرانہ ضبط اور خارجی ضبط تینوں کو آپ نے ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہے۔ تھینک یو۔